إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، اور اس کے کئی مراحل تو بڑے ہی سخت ہوں گے۔ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے رب کے سامنے آج نہیں جا سکتے، ان ربی قد غضب اليوم، کیونکہ آج اللہ بہت غصے میں ہے۔ اس وقت جو سخت مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ عند المیزان ہے، جہاں اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ اللہ پاک کا ترازو اور وزن جیسا اللہ بریک بین ہے ایسے اللہ کا ترازو بھی بریک بین ہے۔ سناروں کے سونا تولنے والوں کے ترازو آپ بھول جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہتا ہے وہ وزن ہم حق پہ لگائیں گے، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی نا، رائی کا دانہ ایک تو ہوتا بہت چھوٹا ہے اور ایک اس کا وزن نہیں ہوتا، بالکل ہلکا سا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوئی تو وہ وزن اس کو بھی ظاہر کرے گا۔ وہ کیسا ترازو ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور یہ حساب کتاب، یہ ماپ ہم پہ ختم ہے۔ ہم جیسا حساب، ہم جیسا ترازو کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ کیسا ترازو ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ترازو ذرے برابر کی نیکی بھی ظاہر کرے گا اور ذرے برابر کی بدی بھی ظاہر کرے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں ذرات جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ ترازو کتنا ہوگا، کیسا بریک بین ہوگا کہ ایک ذرے کو بھی ظاہر کرے گا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کا نیکیوں والا پلڑا ایک ذرہ برابر وزنی ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جن کا گناہوں کا پلڑا ذرے برابر وزنی ہو گیا تو وہ اللہ کی آگ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت سب کانپ رہے ہوں گے۔ ادھر کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ادھر وزن چاہیے، وزن سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ وزن سچ ہے، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من پسند زندگی میں چلا جائے گا۔ یعنی ادھر کی کامیابی کے لیے صرف گنتی نہیں چاہیے، نمازوں کو گنا جائے گا، زکوٰۃ کو گنا جائے گا، رمضان کے روزوں کی گنتی ہوگی، لیکن صرف گنتی پہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ اعمال کی گنتی کے بعد پھر ان کو تولا جائے گا، کس کی عبادات میں وزن ہے، کس کی عبادات میں وزن نہیں ہے۔ کئی قیامت والے دن آئیں گے، 30واں سپارہ ہے، سورۃ الغاشیہ ہے۔ قیامت والے دن ان کا زور دنیا میں گنتی پہ تھا، تعداد پہ تھا، وزن کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، ان کی گنتی کا عالم یہ، گنتیوں کی نیکیوں کی تعداد کا عالم یہ کہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، جس قدر انہوں نے عمل کیے ہوں گے، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، اعمال کے باوجود وہ دہکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اعمال ہوگا لیکن اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ ادھر کی کامیابی کے لیے وزن چاہیے، وزن کہاں سے ملے گا، وزن کدھر سے ملے گا؟ وزن اس امت کے لیے صرف ایک ہستی کے پاس وزن ہے، وہ ہستی ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وزن ہے، جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ قیامت کے دن غلامی رسول کا وزن ہوگا، غلامی رسول سے دامن خالی، اعمال جتنے مرضی ہوں وزن سے خالی ہو جائیں گے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اچھی بلی جسامت والا، موٹا تازہ بہت بڑا انسان آئے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، لیکن جب اس کو ترازو میں تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ غلامی رسول سے وزن ملے گا ادھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، آپ کی ہی محبت ہے، آپ کی جگہ جو محبت کا حصہ آپ کا بنتا ہے وہ حصہ کسی اور کو نہ دیا تو پھر وزن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب السواک، نبی علیہ السلام جہاں جوتے اتارتے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے تھے، آپ کے جوتے کو سنبھالا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تکیہ اپنے پاس رکھتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیے کی ضرورت پیش آتی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ آپ کے لیے لگایا کرتے تھے۔ صاحب السواک، جب بھی آپ کو مسواک کی ضرورت پیش آتی تو یہ دبلے پتلے چھوٹے سے قد والے سیدنا عبداللہ بن مسعود مسواک کا انتظام کیا کرتے تھے۔ کیسی آپ کی خدمت ہے، کیسی آپ کی غلامی۔ مسند احمد میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، راستے میں پیلو کا درخت آ گیا اور نبی علیہ السلام اس کا مسواک پسند کرتے تھے، مسواک توڑنے کے لیے یہ چھوٹے سے قد والے پتلی سی جسامت والے عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھے، ہوا کا جھونکا آیا اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا۔ حدیث پاک میں نے خود پڑھا ہے، صحابہ کرام کی ہنسی نکل گئی دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मिम्मा तज़हाकून, क्यों हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो? कहा अल्लाह के हबीब मिन दिक्कत साक़ैही, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की पिंडलियां पतली पतली सी हैं, पतली पतली बरीक सी पिंडलियां देख के हंसी निकल गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम इन पिंडलियों को हकीर जान रहे हो? वल्लदी नफ्सी बियदिही लहुमा अस्कलु फिल मीज़ानी मिन उहुदिन, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के तराजू में अगर इन पिंडलियों को ओहद पहाड़ के मुकाबले में तोला जाए तो इन पिंडलियों का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। वजन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में, किसी और मौलवी के पास वजन नहीं है, किसी और पीर के पास वजन नहीं है, सबको वजन चाहिए। हर आलिम को, हर पीर को, हर मौलवी को, हर सहाबी को वजन एक दर से मिलेगा, और वो दर कौन सा है? मेरे और आपके महबूब पैगंबर का दर है। इस उम्मत का वजन हमारे प्यारे नबी के पास है। वो हदीस भी आप ज़हन में रखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने खुद उस वजन का जिक्र किया है। आप फरमाते हैं दो फरिश्तों को मैंने देखा है, एक के हाथ में तराजू था, वो जमीन आसमान के दरमियान ठहर गया, दूसरा मेरे पास आया, उसने मुझे उठा लिया, तराजू के एक पलड़े में रखा, दूसरे पलड़े के अंदर एक आदमी, मेरा वजन भारी रहा, फिर 10 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में, फिर 1000 के मुकाबले में, 1000 के मुकाबले में भी फरजहतु अलल अलबी, मेरा वजन भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे? अगर इनको पूरी इंसानियत के साथ भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। इस उम्मत का वजन इस हस्ती के पास है, किसी और के पास से आपको वजन नहीं मिलेगा। किसी और इमाम, किसी और मुहद्दिस, किसी और पीर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, आपके किसी सहाबी क्या, इस उम्मत का वजन गुजरे हुए पहले किसी पैगंबर के पास भी नहीं है। इस उम्मत का वजन सिर्फ हमारे प्यारे नबी के पास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अर्ज करते अल्लाह के हबीब हाज़िही नुस्खतुम मिनत तौरा, ये तौरात का नुस्खा आज हाथ में आया है। तौरात भी तो अल्लाह पाक ने उतारी है, ये तौरात भी तो आसमानी किताब है जो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। अल्लाह के रसूल कुछ अमाल आपके तरीके के मुताबिक और कुछ हम तौरात से ले लेते हैं, कुछ तौरात के तरीके के मुताबिक कर लेते हैं। ये बात करके निगाहें झुकाई हुई है और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तौरात पढ़ रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ मारा, फरमाया ओ उमर, तेरी माँ तुझे गुम पाए, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को नहीं देख रहा? आपके चेहरे की कैफियत क्या है? देखा हमेशा से मुस्कुराने वाला चेहरा सुर्ख हो चुका है गुस्से में। फौरन ही तौरात को साइड पे रखा, अर्ज करते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं राजी ही राजी हूँ जो आपने दीन दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त क्या फरमाया था? आपने फरमाया उमर तुम तौरात की बात कर रहे हो, लौ कान मूसा हय्यन लत्तबातुमूहु व तरकतुमूनी, तौरात ही नहीं, तौरात वाला आज जिंदा होके आ जाए, मूसा अलैहिस्सलाम भी जमीन पे आ जाएं और तुम मुझे छोड़ के मूसा के तरीके पे चल पड़ो, लज़ललतुम अन सवाई सबील, तो तुम सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओगे। क्यों? उनके रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे अमाल के अंदर वजन नहीं होगा। इस उम्मत का वजन सिर्फ हमारे प्यारे नबी के पास है। बल्कि आपने क्या फरमाया, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, मूसा अलैहिस्सलाम को भी जन्नत फिर मेरी गुलामी के बगैर नहीं मिलेगी। उनको भी हिदायत पे रहने के लिए लाजिम होगा कि वो मेरे रास्ते को इख्तियार करें। इसलिए आइए
اپنی نیکیوں کے اندر وزن پیدا کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وزن اور کسی کے پاس نہیں۔ پیروں کی بات تو ختم ہو جاتی ہے جب صحابہ کا نام آ جاتا ہے کہ صحابہ کے پاس بھی وزن نہیں ہے۔ کئی صحابہ نے جب اپنی مرضی کی ہے، نبی علیہ السلام نے ٹوک دی ہے کہ تم میری زندگی میں اپنی مرضی کر رہے ہو۔ نبی پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں میں، چاہتا ہوں آج نبی علیہ السلام کی شان بیان ہو۔ ہماری شان بیان کرنے کا انداز کچھ یوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کیا دیکھا؟ دو سواریاں خالی چل رہی ہیں، اور ان دونوں سواریوں کے آگے کیا معاملہ ہے؟ دو نوجوان پیدل چل رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں ان کا بوڑھا باپ بھی پیدل چل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھتے ہی سواری کو روک دیا۔ آپ نے فرمایا ما بالکم، تمہیں کیا ہو گئے؟ سواریاں بھی موجود ہیں اور تم پیدل چل رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جو پیدل آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ تو پاکستان کی مسجد ہے، وہ تو بیت اللہ کی طرف پیدل جا رہے ہیں، وہ تو اللہ کے خاص گھر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ اس نے یہی سوچا، کون سوچنے والا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ میں کہتا ہوں بعد والوں کی ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور صحابہ اکرام کی ساری نیکیاں نہیں، ان کا ایک لمحہ، جس لمحے میں انہوں نے ہمارے حبیب کا دیدار کیا ہے، پوری کائنات مل کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج پیدل جا رہے ہیں مدینہ پاک سے مکہ کی طرف سواریوں کی موجودگی میں۔ اب سواریوں کی موجودگی میں اتنا لمبا پیدل سفر نبی علیہ السلام کی سنت پاک سے ثابت نہیں ہے، تو وزن تو سنت کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یہ تو ہماری بات سمجھ آنے والی ہے، جو اللہ پاک نے یہ کہی ہے نا کہ صرف میرے محبوب پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے گھر بھی ایک گورنمنٹ ہے نا، گھر سے ایک دروازے کا سیمپل بن جائے کہ اس طرح کا دروازہ بنوا کے لاؤ، آپ کاریگر کے پاس جائیں، اس طرح کا دروازہ بنا دو، اور وہ اگر اپنی مرضی کر دے، وہ اپنی مرضی کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور پیسے میں نے دینے ہیں، تو کس چیز کا کاریگر ہے؟ تو نے اپنی مرضی کیوں کی ہے؟ تو نے میرے سیمپل کے مطابق وہ دروازہ کیوں نہیں تیار کیا؟ آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ اور یاد رکھیں، آپ کے گھر والوں کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کاریگر آپ کے گھر والوں سے زیادہ خوبصورت دروازہ تیار کر دے، لیکن یہ سیمپل تو اس ذات نے دیا ہے جس کو کبھی غلطی نہیں لگتی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہ اس کو غلطی لگتی ہے نہ وہ بھولنے والا ہے۔ اس ذات نے کہا ہے کہ صرف میرے محبوب پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کے مطابق جو عمل ہوگا اس کے اندر وزن ہے، جو اس کے مطابق نہیں، محنت جتنی مرضی ہو، مشقت جتنی مرضی ہو، اللہ کو ہماری محنتوں سے پیار نہیں، اللہ کو ہماری مشقتوں سے پیار نہیں، اللہ کو ہماری محنتوں مشقتوں سے زیادہ پیار ہمارے محبوب پیغمبر سے ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے اس عمل کے اندر میرے محبوب پیغمبر کی خوشبو ہے یا نہیں۔ مشقت بعد میں دیکھی جاتی ہے، محنت بعد میں دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ محنت کتنی ہے، مشقت کتنی ہے کہ مدینہ سے بندہ پیدل جائے، گاڑی پہ کتنے گھنٹوں کا سفر ہے تو پیدل کتنی دیر لگے گی، لیکن یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بیٹے بولے کاکا ان لہو نظر، یہ ہمارے والد محترم ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں مدینہ سے پیدل حج کے لیے جاؤں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ارکب ایھا الشیخ
ان اللہ بریء عنک وعن نظرک۔ او بزرگوں سواری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں ایک قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اللہ اس آپ کی مشقت سے بری ہے، جو مشقت ہے لیکن اس مشقت کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی یہاں سے پاک پتن پیدل جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ بھائی یہ مشقت آپ اٹھا رہے ہیں، حدیث کی کتابیں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہیں، پہلے دیکھ تو لو کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ کو تو اپنے محبوب پیغمبر سے پیار ہے، سارے انبیاء سے پیار ہے، اللہ کو سارے اولیاء سے پیار ہے، لیکن اولیاء اور انبیاء سے بھی زیادہ پیار اللہ کو ہم اپنے پیارے محبوب پیغمبر سے ہے۔ اللہ کو ادا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھلی باتیں کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی ملاقات لگ رہی ہے۔ عرض کرتا ہے نہیں، پچھلے سال ایسے قافلے کے اندر جو ایسی ایسی باتیں کرنے والا تھا وہ شغلی آدمی تھا، ایسی ایسی جو باتیں کرنے والا تھا وہ میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملذی غیرک، ہاں لیکن وہ تم تو نہیں، وہ تو اچھی بلی جسامت والا تھا، صحت مند تھا، آپ تو اتنے دبلے پتلے ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول میں وہی ہوں۔ کہا تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ کہا آپ سے میں نے روزے کی فضیلت سنی تھی کہ جو ایک روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے نا، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیتے ہیں جتنا زمین آسمان کا خلا ہے۔ آج 1 سال ہو گیا پورا، آج تک 1 سال میں نے روزے کا ایک ناغہ بھی نہیں کیا، پورا سال میں روزے ہی رکھتا رہا ہوں۔ اب محنت کتنی ہے، مشقت کتنی ہے، لیکن محنت اپنی جگہ، مشقت اپنی جگہ، اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر کی ادا چاہیے۔ اللہ کو ہم سے کیا، پیغمبروں سے بھی زیادہ پیار آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کی خوشبو چاہیے۔ 1 سال کی محنت، 1 سال کے روزے، آپ نے فرمایا لا صام من صام الابد لا صمت ولا افطرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے سال میں 1 روزہ بھی نہیں رکھا، نہ آپ نے روزہ سحری کھائی، نہ آپ نے افطاری کی، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ مرضی اپنی کی ہے۔ اگر مرضی اپنی کرنی ہے تو پھر عبادت کا فائدہ ہی نہیں۔ حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے۔ سال کے روزے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وزن نہیں۔ وزن تو سنت پاک میں ہے۔ ادھر آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح البخاری میں صوم 3 ایام صوم الدہر کلی، جو رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، صرف 3 روزے، ایام 20 کے 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15، ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں۔ اب ادھر دیکھیں، اب آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا نا، ادھر مشقت بہت زیادہ ہے، ادھر مشقت ہے ہی نہیں۔ ادھر مہینے میں صرف 3 روزے، ادھر پورے سال کے روزے ہیں، ادھر وزن کچھ بھی نہیں، ادھر وزن ہی وزن ہے۔ ارے وزن تھوڑی محنت کا نہیں، وزن سنت رسول کا ہے۔ اس نے محنت تھوڑی کی ہے لیکن سنت کے مطابق کی ہے، تو وزن تو سنت میں ہے، وزن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اندر ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث تو ہم نے بچپن سے یاد کی ہوئی ہے، بچپن سے بھی مجھے یہ حدیث یاد تھی، آپ کو شاید یاد ہو، اللہ کرے یاد ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے 3 غلام آئے،
اور میں اللہ کی قدرتوں پہ قربان جاؤں، اللہ پاک نے صحابہ کرام سے یہ غلطیاں جان بوجھ کے کروائی ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہوتی نا تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ ہمیں کیسا پتہ چلتا؟ 3 صحابہ آپ کے گھر آئے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادتیں کیسے کرتے ہیں، دن کو کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی عبادتیں بتائی گئی تو وہ تینوں کہتے ہیں کانہم تقالوہا، کہ آپ کے لیے تو یہ نیکیاں کافی ہیں، کیونکہ آپ کے کھاتے میں گناہ ہی نہیں۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو ان سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی بولا، وہ کہتا ہے انی اصوم الدہر کلہ، میں آج کے بعد ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، کوئی ایک دن بھی میں روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرا صحابی بول پڑا، اس نے کہا انی اقوم اللیل ابدا، میں ساری زندگی ساری رات مصلی پہ گزاروں گا، تہجد کی نماز عشاء سے لے کے فجر تک ساری رات ہی تہجد پہ گزاروں گا۔ تیسرا بولا، اس نے فرمایا انی لا اتزوج ابدا، میں شادی نہیں کرواؤں گا، دن بھی اللہ کی عبادت میں، رات بھی اللہ کی عبادت میں۔ اب کتنی محنت، کتنی مشقت ہے، کتنا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، صحابہ چلے گئے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے غلاموں نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے، اتنا اہم معاملہ تھا، فوراً گھر سے نکلے، بلال کو کہا پورے مدینے والوں کو جمع کر لو۔ سارے مدینے والے جمع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ما بالو اقوام، او لوگو میری زندگی میں تمہیں کیا ہو گئے ہیں؟ ایسی لوگ باتیں کر کے آئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، کوئی کہتا ہے میں ساری رات تہجد کا قیام ساری زندگی کروں گا، کوئی کہتا ہے میں نے شادی نہیں کروانی۔ سنو، انی اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، واقوم و انام، رات کو میں تہجد کی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کروائی ہیں۔ سن لو، یہ تو میری زندگی ہے، یہ تو میری سنت ہے، یہ تو میرا طریقہ ہے۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری زندگی سے ہٹنے کی کوشش کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کے اعمال ہوں گے لیکن اس کے اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی یہ تربیت کر دی تھی کہ تمہارے خیالوں میں بھی وزن نہیں ہے، تمہارے پاس بھی وزن نہیں، وزن میرے پاس ہے، جو میرے طریقے کے مطابق ہوگا اس میں وزن ہے، جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے اس میں محنت جتنی مرضی ہو، مشقت جتنی مرضی ہو، خوبصورتی جتنی مرضی ہو، لیکن اس عمل کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب یہ قرآن پاک کی آیت آئی نا، اللہ اپنے محبوب پیغمبر پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لوگو، آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو۔ فرشتے آسمان کے سارے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اے ایمان والو اللہ کو تمہارے درود کا انتظار ہے، تم وقت نکال کے تم بھی درود پڑھتے رہا کرو۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، نبی علیہ السلام پہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، درخت بھی درود پڑھتے تھے، پہاڑ بھی آپ کو سلام پیش کیا کرتے تھے، لیکن ان کو وہ مقام نہیں جو انسانیت کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا غلام ہو کے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، صحابہ اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم پنجابی اور اردو لوگ ہیں، اگر اردو یا پنجابی کا کوئی شعر بنانا ہو، ہمارے لیے آسان ہے یا انگریزوں کے لیے آسان ہے؟
جن کی اپنی زبان انگریزی ہے، جن کو اردو پنجابی کا پتہ ہی نہیں، پنجابی یا اردو کا شعر بنانا ہمارے لیے آسان ہے یا انگریزوں کے لیے؟ ہمارے لیے آسان ہے نا۔ صحابہ اکرام کی اپنی زبان عربی تھی، اپنی، جس طرح میں بات کر رہا ہوں یا آپ آپس میں باتیں کرتے ہیں پنجابی اردو میں، صحابہ اکرام ایسے عربی میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر درود انہوں نے خود بنانا ہوتا تو ہم سے بہتر بنا سکتے تھے، لیکن سارے صحابہ بخاری شریف کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ صحابہ ابوبکر صدیق کے پاس نہیں گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے پاس نہیں گئے، سیدنا عثمان کے پاس نہیں گئے، سیدنا علی پاک کے پاس نہیں گئے، سیدنا حسنین قریبین کے پاس نہیں گئے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں ان کی شان بڑی ہے، ان کی فضیلت بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، لیکن ان کے پاس وزن نہیں ہے۔ وزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو موتی نکلیں گے، وزن ان موتیوں میں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کرتے اللہ کے رسول کیف نصلی علیکا، اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا ہے، آپ ہی ہمیں سکھا دیجئے ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں۔ کاروبار اور بزنس کرنے والے لوگوں توجہ کرو، جس سے تم بزنس کر رہے ہو نا، دنیا کے اندر بڑے بزنس مین لوگ ہیں، 1 نمبر بھی ہیں اور 2 نمبر بھی ہیں۔ کئی ہوٹل ہوتے ہیں، کھانا کہیں سے 1 نمبر بھی ملتا ہے اور 2 نمبر بھی۔ تمہیں مولویوں کا نہیں پتا چلتا کہ 1 نمبر مولوی کون سا اور 2 نمبر کون سے ہیں؟ آپ پھر ہم پہ جڑائی کر دیتے ہیں، ہم کدھر جائیں جی؟ ارے اب تو مشقت والی بات ہی نہیں رہی، ہر حدیث کا ترجمہ ہماری زبان میں، اردو زبان میں آ چکا ہے۔ مولویوں کی جان چھوڑ کے حدیث کی کتابیں اپنے گھر میں رکھو، خود پڑھو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں پوری امت کا اتفاق ہے، ترجمے والا قرآن بھی ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے اور حدیث کی کتابیں بھی ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سے آپ آئے پھر کھڑے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں سکھا دیجئے ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو درود سکھایا ہے۔ ایک درود وہ جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، وہ بھی صحیح البخاری میں ہے، اور یہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے صحابہ اکرام کو یہ درود سکھایا ہے۔ اب اس درود میں وزن ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ امت کو فرقوں میں بٹا کے رکھ دیا ہے، الگ الگ ٹولیوں میں بنا کے رکھ دیا ہے، امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس درود نے جو پاکستان میں بنا ہے، اس درود کی طرف واپس آ جاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اکاڑا کی طرف سے لاہور جب انٹر ہوتے ہیں نا، ٹھوکر سے آگے لاہور انٹر ہوتے وقت اب ایک نیا دروازہ بنا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے، اس دروازے کے اوپر یہ درود لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب درود پڑھو نبی علیہ السلام کا یہ پیارا سکھایا ہوا درود پڑھو، اس کے اندر وزن ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اندر چاشنی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ جب سبق سے فارغ ہوئے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دفعہ جھوٹا بھی کھایا ہے، جھوٹ بچا ہوا۔ شاگرد حیران ہے کہ عبداللہ بن استاد محترم کو کیا ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو آپ کا بچا ہوا کھانا، آپ کا جھوٹا انہوں نے کیسے استعمال کر لیا؟ شاگرد حیران ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں میرے شاگردوں، میں جب بھی کوئی دعا پڑھتا ہوں یا درود پاک پڑھتا ہوں، میں دل میں نیت کرتا ہوں، اے میرے اللہ، ایک وقت ایسا ہوگا یہ موتی تیرے محبوب پیغمبر کی زبان سے بھی تو نکلے ہوں گے نا، یہ تیرے پیغمبر کے ہونٹوں سے بھی تو نکلے ہوں گے۔
یہ اصل سنی اور اہل حدیث تھے جو ہر عمل کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھا کرتے تھے۔ آج ساری امت بکھر گئی ہے، کسی نے درود اپنی طرف سے بنا لی ہے، کسی نے خطبہ اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ ہر مولوی کی تقریر سنو، اس کا خطبہ اپنا بنا ہوا ہے۔ جنازے پڑھ لو، وہابیوں کے جنازے پڑھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی جو دعائیں سکھائی ہیں نا، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹوں کے جنازے، اور پھر دعائیں بنا بنا کے جنازے کو لمبا کر رہے ہیں، پیچھے مقتدی بوڑھے گر رہے ہوتے ہیں۔ اب تمہارے رونے میں وزن نہیں، تمہاری دعاؤں کو بنانے میں وزن نہیں، وزن اسی دعا کے اندر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی ہے۔ وزن کو سیکھیے، سنت کی طرف واپس آ جائیے۔ اس امت کے سب سے اعلیٰ انسان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ یہ بھی دروازہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے اللہ کے رسول جانا تو ایک دروازے سے ہے، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جب جنت کے قریب پہنچے تو اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں؟ آپ فرماتے ہاں ابو بکر، تم جب جنت کے قریب پہنچو گے تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ وہ جناب ابو بکر صدیق ہے جو آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے۔ بخاری شریف کھول لو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی۔ اللہ کے رسول آخری تشہد میں آپ پہ درود پڑھنے کے بعد میں دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دعا سکھائیں، میں دعا کیا پڑھوں؟ جناب ابوبکر صدیق جو اس امت کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیے، انہوں نے دعا نہیں بنائی۔ تم مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا بنانے والے کون ہو؟ ساری امت بکھر رہی ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے اندر وزن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا رہے، خطبے سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک۔ ساری امت بکھر گئی ہے اس ایک لفظ پہ۔ حرج کیا ہے جی؟ کام تو اچھا ہی ہے، حرج کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے عید کے بعد فرمایا قربانی والی عید، جس نے اب ہماری عیدگاہ میں نماز میں شامل ہو کے فارغ ہو کے جا کے قربانی کرے گا نا، اس کی قربانی ہمارے طریقے کے مطابق اللہ قبول کر لے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرتا اللہ کے رسول قد نسکت قبل ان اخرج، صحیح البخاری سپریم کورٹ۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں سکھایا، مولوی صاحب پہلے کیا حرج ہے؟ آپ نے تو بعد میں سکھایا، پہلے کر لے تو کیا ہے؟ روکا تو نہیں، منع تو نہیں نہ کیا، ہمیں تو بڑی باتیں آ گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اب جا کے جو قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، ابو بردہ بن نیار، اللہ کے رسول قد نسکت قبل ان اخرج، میں تو قربانی کر کے آیا ہوں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں گھر سے نکلا تھا میں قربانی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول میرے آس پاس غریب لوگ رہتے، میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہماری قربانی کا گوشت ہمارے ہمسایوں کے گھر پہنچے۔ سوچ بڑی اعلیٰ ہے، سوچ بڑی اعلیٰ ہے، لیکن سوچوں کو کیا ہے؟ سوچوں کے اندر وزن نہیں، وزن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں ہے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی سنت دیکھتا ہے، سنت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بردہ تیری سوچ بڑی اعلیٰ ہے، لیکن تل کا شاۃ و لحمن، یہ تو پھر عام گوشت ہی تھا، جس طرح عام دنوں کے اندر تم جانور ذبح کرتے ہو، یہ وہی گوشت ہے، عام دنوں کے گوشت اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ اے ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو، اذبح مکانہا اخرى، اب جا کے قربانی کرو، اب جا کے جو قربانی کرو گے نا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ وہ قبول کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے اعمال کے اندر کوشش کر کے سنت پیدا کرو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی محنتوں سے پیار نہیں، سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ پاک کو ہمارے پیارے نبی سے، ابو بکر و عمر سے اللہ کو پیار ہے، لیکن اللہ کو زیادہ پیار ان سے تو نہیں ہے، زیادہ تو ہمارے محبوب پیغمبر سے۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر و عمر، آئندہ سے تم نے میرے محبوب پیغمبر کی مجلس میں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، دیکھنا اگر آئندہ سے تمہاری آواز میرے پیغمبر سے اونچی ہو گئی تو میں تم دونوں کی ساری نیکیاں برباد کر دوں گا۔ اللہ کو پیار ہے اپنے محبوب پیغمبر سے۔ جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، تمام انبیاء جمع، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے اپنی طاقت سے، قوت سے تمام رسولوں کو جمع کر دیے۔ کس لیے جمع کیے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا نماز پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، کہا اللہ کو سارے رسولوں سے ہی پیار ہے، لیکن سارے رسولوں سے بھی زیادہ اللہ کو آپ سے پیار ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مائنڈ بھی یہ بنایا کرو کہ میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ روزہ رکھ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، یہ اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ آخری بات اور میرا سلام، صحابہ اپنی نیتوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ عبرانی میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ انس وضو کا طریقہ بتاؤ، وضو کا طریقہ سکھاؤ۔ سیدنا انس کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے، میں تجھے طریقہ کیسے بتاؤں؟ تجھے سوال کرنے کا ڈھنگ ہی ابھی نہیں آیا، تیرا سوال ہی غلط ہے۔ وہ حیران رہ گئے، میں نے وضو کا طریقہ پوچھا ہے، سوال ہی غلط ہو گیا۔ کہا ہاں، میں کون ہوتا ہوں تجھے وضو کا طریقہ سکھانے والا؟ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا اے انس مجھے اللہ کے رسول کے وضو کا طریقہ سکھاؤ۔ تو نے مجھ سے میرا طریقہ پوچھا ہے، میرے طریقے کے اندر وزن نہیں ہے، طریقہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے اندر وزن ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا منہج تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محبوب پیغمبر کی یہ محبت، یہ پیار نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔